اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رابعا موقع الفعل والفاعل والمفعول۔ آج کی ہماری جو بحث ہے وہ موقع الفعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں ہے۔ چونکہ ہم باب فاعل میں بحث کر رہے ہیں تو ہمیں 9 چیزیں بیان کرنی ہیں، اور چوتھی چیز پر پہنچے ہیں، یا کہیں کہ چوتھے مورد پر، چوتھی جگہ پر آج پہنچے ہیں، جہاں پر بحث یہ ہوگی کہ فعل، فاعل اور مفعول ان سب کی کیا جگہ ہے، کس کو کہاں ہونا چاہیے، کس کو مقدم ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں، فعل، فاعل، مفعول۔ تو یہ بتائیں گے کہ کس کو پہلے آنا چاہیے، کس کو بیچ میں آنا چاہیے، کس کو آخر میں آنا چاہیے، اور کون سی چیز ہے جو پہلے آ سکتی ہے، کون سی نہیں آ سکتی، یہ قوانین آج بتائیں گے۔ تو موقع الفعل والفاعل والمفعول، چوتھی چیز یہ ہے کہ، یا چوتھا مورد یہ ہے کہ فعل، فاعل، مفعول کا موقع یعنی اس کی جگہ کیا ہے، ان سب کی جگہ کیا ہے۔ سیدھا شرح میں آ جاتے ہیں، کوئی ایسی نہیں کہ ہم اس کے اصل کا جو ہے ترجمہ کریں، اگر ضرورت سمجھی تو اس کا کریں کہ الفعل، شرح میں کہتے ہیں کہ الفعل والفاعل کلمۃ الواحدتی، فعل اور فاعل گویا کہ یہ سمجھیں کہ ایک ہی کلمہ ہے۔ فحقہما ان یتصلا، ان کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ ایک ساتھ رہیں، کوئی چیز ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو، فعل اور فاعل کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہ ہو، کیونکہ یہ ایک ہی گویا کہ کلمہ ہے، تو لہٰذا اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حق المفعول، تو یہ آپ یہ اشکال کر سکتے ہیں کہ پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ فعل اور اس کے عامل کے درمیان یا فاعل کے درمیان فاصلہ آ چکا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو وہاں پر پھر وہ وجہیں بنتی ہے، پیچھے ان کی ساری بحث گزر چکی ہے۔ لیکن جو ان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جدائی کو نہ رکھا جائے، کوئی چیز فاصلہ کسی چیز کا نہیں لایا جائے، یہ ہے اصل قانون ہے۔ لیکن کیونکہ ہر قانون کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے، تو پھر فاصلے بھی آ جاتے ہیں ان کے۔ تو پہلا کیا ہے کہ فعل اور فاعل ایک ہی کلمے کی طرح ہیں، اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کو جدا نہ کیا جائے، ان کے درمیان فاصلہ نہیں لایا جائے۔ یہ تو فعل اور فاعل کی بات ہو گئی۔ اب مفعول کا کیا حق ہے؟ وہ حق المفعول ان یأتی بعدہما، مفعول کا حق یہ ہے کہ ان دونوں کے بعد، یعنی فعل اور فاعل کے بعد آئے۔ قال اللہ تعالی، جس طرح قرآن مجید کی یہ آیت ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ورث یہ کیا ہے؟ فعل ہے، سلیمان فاعل، داؤد اس کے لیے مفعول۔ اچھا، چوتھی بحث یہاں پر ختم ہوئی۔ پھر 5ویں بحث میں تأخر الفاعل، کہتے ہیں کہ قانون تو ہم نے یہ بتایا کہ فعل پہلے، فاعل بعد میں، اور مفعول اس کے بھی بعد، یہ قانون بتایا ہم نے۔ لیکن فرماتے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ کبھی کبھار مفعول فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی ویسے تو ہم نے یہ کہا کہ فعل اور فاعل گویا کہ ایک ہی کلمہ ہے، ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہی بتایا کہ ہو سکتا ہے کبھی اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے، اور وہ کیا ہے، 2 قسم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ کبھی کبھار یہ جو مفعول ہے یہ ان فعل اور فاعل کے درمیان آ جاتا ہے، پھر یہ جو درمیان میں آنا ہوتا ہے کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے، اور جائز ہونے کی بھی وجہ بتائیں گے، واجب ہونے کی وجہ بتائیں گے۔ وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، کبھی کبھار فاعل مفعول سے پہلے آ جاتا ہے، عفواً فاعل مفعول کے بعد آ جاتا ہے، یعنی مفعول پہلے اور فاعل بعد میں۔ وذالک علی قسمین، اور یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، یعنی یہ جو فاعل مفعول کے بعد آتا ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، جائز و واجب۔ یا تو وہ بعد میں آنا، فاعل کا مفعول کے بعد آنا جائز ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے۔ پہلے آتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر فاعل مفعول کے بعد آتا ہے وہ جائز ہوتا ہے، جواز و تاخیر الفاعل۔ فالجائز كقوله تعالی وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یہاں پر قرآن کی آیت ہے، دیکھیں کہ
جا آل فرعون النذر میں یہ جو جا فعل، یہ آل مفعول، اور یہ النذر یہ کیا ہے، یہ اس کے لیے فاعل ہے. آل مفعول اور النذر یہ اس کے لیے فاعل ہے. تو یہاں پر النذر جو فاعل ہے یہ بعد میں آ گیا ہے. تو نحوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. اس کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں، اس نذر کو پہلے پڑھیں کہ جاء النذر آل فرعون، اس طرح پڑھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں تحریف قرآن نہیں ہے، لہذا قرآن کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو جس طرح الفاظ لکھے ہوئے ان کو ممکن ہے کہ تحریف کا اور اس طرح کے کوئی احکامات لاگو ہو جائیں، اس لیے یہاں پر ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ویسے نحوی اعتبار سے کر سکتے ہیں کیونکہ جائز ہے. اچھا، یہ قرآن کی آیت تھی. پھر ایک وقول شاعر کا ایک قول ہے کہ جا الخلافت او کانت لہو قدرن کما اتا ربہ موسیٰ علی قدرن. یہاں شروع میں دیکھیں، ہمارا شاہد مثال جو ہے وہ شروع میں نہیں ہے، لیکن شروع میں دیکھیں جا الخلافت، یہاں پر کیا ہے، خلافت یہ مفعول ہے، یہ مقدم ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی نہیں ہے فاعل اس کا کیونکہ وہ ضمیر ہے. او کانت لہو قدرا، یعنی خلافت، وہ خلافت میں آ گیا، وہ خلیفہ بن گیا، یا خلیفہ ہونا اس کا مقدر تھا. یہ شاید مثال بھی نہیں ہے، اس کو نہیں چھیڑتے. آگے کما اتا ربہ موسیٰ علی قدر، جس طرح موسیٰ جناب موسیٰ کا اپنے رب کے پاس آنا اس کے مقدر میں تھا. تو یہاں پر دیکھیں عطا فعل ہے، یہ ربہ یہ رب جو ہے مفعول ہے، مقدم ہوا ہے. موسیٰ فاعل ہے کیونکہ موسیٰ اپنے رب کے پاس آیا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے رب کیا ہے، رب اپنے موسیٰ کے پاس آیا، نعوذ باللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر دیکھیے ربہ یہ مفعول ہے، موسیٰ فاعل ہے، تو مفعول مقدم ہوا ہے فاعل پر. اچھا، فلو قیل فی الکلام جاء النذر آل فرعون لکان جائزہ. اگر اس کلام میں جو آیت سے پہلی جاء النذر آل فرعون کہا جائے تو یہ جائز ہوگا، لیکن جائز کس حوالے سے، وہ نحوی اعتبار سے جائز ہوگا، اس طرح آگے پیچھے آیت کے لفظوں کو کرنا. وَكَذَلِكَ لَوْ قِيلَ، اور اس طرح کہا جائے اگر کما اتا موسیٰ ربہ، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وَذَلِكَ، یہ کیوں ہے اس طرح کہ ہم اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. لِأَنَّ الضَّمِيرَ حِينَئِذٍ يَكُونُ عَائِدًا عَلَى مُتَقَدِّمٍ لَفْظًا وَرُتْبَةً. کہتے ہیں کہ اگر جس طرح ہم نے ابھی کیا ہے کہ اتا موسیٰ ربہ، اس طرح کریں تو ربہ میں جو ضمیر ہے یہ پلٹے گی اس موسیٰ کی طرف کے جو مقدم ہے اس رب پر، لفظ کے اعتبار سے بھی یعنی رب سے پہلے ہے، اور رتبے کے اعتبار سے کیونکہ فاعل ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ، اور یہی اصل ہے، فی عود ضمیر کے پلٹنے میں، یعنی ضمیر کے پلٹنے میں اصل قاعدہ قانون یہ ہے کہ ضمیر جو اس سے پہلے ہے اس کی طرف پلٹے، نہ کہ وہ جو اس کے بعد ہے اس کی طرف پلٹے. تو یہاں پر ربہ کی ضمیر اگر ہم مثلا اس طرح کما اتا موسیٰ ربہ کہیں گے تو یہ ضمیر موسیٰ کی طرف پلٹے گی جو موسیٰ اس رب پر مقدم ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی یعنی رب سے پہلے موسیٰ ہے، اور رتبے کے اعتبار سے کیونکہ فاعل ہے. اچھا، یہ دو مثالیں پیش کر دی. لیکن اگر دیکھیں جو اصل مثال ہے قرآن کی کہہ رہا ہوں، وہ شعر کی کہ اتا ربہ موسیٰ، یہ آپ کہیں گے کہ یہ تو پھر کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی کہ ہو کی ضمیر موسیٰ کی طرف یہاں بھی جا رہی ہے اور یہ اس سے پہلے نہیں ہے جو شعر میں واقع ہوا ہے. تو ہم یہ جواب دیں گے کہ یہاں پر اگرچہ ایک چیز کم ہے کہ یہ ضمیر واپس پلٹ رہی ہے ایسی چیز کی طرف کہ جو لفظ کے اعتبار سے یعنی موسیٰ مقدم نہیں ہے اس رب پر، لیکن رتبے کے اعتبار سے جو اس کا مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے وہ کیا ہے کہ وہ فاعل ہے، اور فاعل پہلے آتا ہے. تو لفظاً تو نہیں ہے لیکن
یہ کہہ سکتے ہیں کہ رتبتاً اس سے پہلے ہے، تو لہذا یہ اشکال نہیں آئے گا کہ ہو کی ضمیر بادر کی طرف کیوں پلٹ رہی ہے۔ تو یہ قانون ہے، یا تو لفظاً اور رتبتاً دونوں مقدم ہو اس سے تو ضمیر اس کی طرف جائے گی، یا جو ہے کم از کم رتبتاً اس سے پہلے ہوں۔ یہ تو جواز تاخیر فاعل کے ہم نے اس کو ذکر کیا کہ کہاں پر فاعل کو آپ اس بعد میں آ سکتا ہے فاعل، اور مفعول کو اس سے پہلے رکھ سکتے ہیں۔ یہ دو مورد، دو مثالیں مصنف نے بتائی اور ان کی تطبیق بھی کرائی کہ کس طرح یہ مقدم ہوئی ہیں۔ وجوب و تاخیر الفاعل، مصنف کہتے ہیں کہ اب ہم وہ موارد بتائیں گے جہاں پر فاعل کو مؤخر رکھنا اور مفعول کو مقدم کرنا، پہلے لانا یعنی فاعل سے پہلے لانا واجب ہے۔ والواجب کا قول ہی، یعنی فاعل کا مؤخر ہونا واجب ہے، جیسے خدا کی اس قول میں وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے مبتلا کیا۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ جو پوری آیت ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہ ابتلا فعل، ابراہیم مفعول ہے، ربہ فاعل ہے، لیکن یہاں پر مفعول مقدم ہوا ہے فاعل پر اور اس کا مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ کہیں تو بھی درست ہے، یعنی مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے یا فاعل کا مؤخر کرنا واجب ہے، بات ایک ہی ہے۔ یہ کیوں؟ وذالک، یہ اس لیے لأنه لو قدم الفاعل ہونا، اگر فاعل کو یہاں مقدم کر دیں یعنی ربہ کو ابراہیم پر مقدم کر دیں، فقیلا، اور اس طرح کہا جائے ابتلا ربہ ابراہیم، اس طرح کہا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں درست نہیں ہوگا؟ لازم، اس سے یہ لازم آئے گا عود الضمیر علی متأخر لفظاً و رتبتاً، کہ ضمیر پلٹ رہی ہے ایسے لفظ کی طرف جو اس سے متأخر ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی اور رتبے کے اعتبار سے بھی۔ یعنی اگر رب ہو کو پہلے لائیں ابراہیم کو بعد میں، تو ہو کی ضمیر تو ہم ظاہر سی بات ہے ابراہیم کی طرف پلٹائیں گے۔ جب ابراہیم کی طرف پلٹائیں گے تو ابراہیم مفعول ہے، یعنی رتبہ بھی متأخر ہے اس کا، اور لفظ میں ہم بعد میں لائیں گے تو لفظاً اور رتبتاً دونوں متأخر ہو جائے گا، لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اشکال لازم ہے کہ وذالک لا یجوز، اور ضمیر کا اس طرح پلٹنا کسی لفظ کی طرف جو لفظ لفظاً بھی متأخر ہو اور رتبتاً بھی، یہ جائز نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نَحْوَ قَوْلِكَ، اور اس طرح یہ بھی جائز نہیں ہے ضربنی زید، یہاں پر ضرب فعل نون وقایہ یا متکلم مفعول، زید اس کے لیے فاعل۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی فاعل کو مؤخر کرنا یا مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں بھائی؟ وذالک، اس لیے کہ انہ لو قیل ضرب زید ایایا، اگر یہ کہا جائے ضرب زید ایایا، آپ کہیں کہ ایایا کہاں سے آ گیا؟ یہ جو یا ہے، یا متکلم مفعول، اگر اس ضمیر کو، یہ ضمیر متصل ہے نا، اگر اس کو ضمیر منفصل لایا جائے، یعنی اسی یا کو منفصل لایا جائے تو پھر ایایا لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ضربنی زیدن کو کھولیں گے تو وہ کھولنے کی صورت میں اور اس کو یا کو بعد میں رکھنے کی صورت میں فقط یا نہیں رکھیں گے بلکہ ایایا رکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ ضرب زید ایایا، اس مثال میں دیکھیں یہاں پر کیوں ضربنی زیدن میں یہ جو مفعول ہے مقدم ہوا ہے، فاعل متاخر ہوا ہے، یہ کیوں واجب ہے؟ اگر اس طرح کریں، مثلا ضرب زید ایایا کریں تو کیا لازم آئے گا؟ لازم فصل الضمیر مع التمکن من اتصالہ، یہ لازم آئے گا کہ آپ نے ضمیر کو منفصل لایا ہے جبکہ متصل لانا ممکن تھا۔ وذالک ایضا لا یجوز، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے یعنی کیا؟ اگر آپ، یہ ایک قانون ہے ضمیروں میں، یہ قانون ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر میں جب تک ممکن ہو متصل لانا متصل لائیں، منفصل نہیں لا سکتے۔ لیکن وہاں پر اگر آپ مراجعہ کریں تو ایک دو موارد تھے جہاں پر کیا ہے، ضمیر منفصل لائے تھے جبکہ وہاں پر متصل ممکن تھی، لیکن ایک دو موارد وہ استثنائی موارد ہیں۔ خیر، یہ پانچویں بحث بھی ختم ہوئی۔ سادساً، چھٹی بحث کیا ہے کہ وجوب و تاخیر المفعول،
بعض جگہوں پر مفعول کو متأخر رکھنا واجب ہوتا ہے، آپ اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آگے پیچھے کریں گے تو اشکال لازم آئے گا۔ وقد یجب ایضاً، اور کبھی کبھار یہ واجب ہو جاتا ہے، تاخیر المفعول، مفعول کو وہ کیا ہے مؤخر رکھیں، بعد میں رکھیں، آخر میں لائیں۔ فی نحو مثال، اس جیسی مثال میں ضرب موسیٰ عیسیٰ، ضرب فعل، موسیٰ فاعل، عیسیٰ مفعول۔ یہاں پر اگر عیسیٰ کو موسیٰ پر مقدم کر دیں تو یہ کیا ہے، ہمیں ایک اشتباہ میں ڈال دے گا کہ ان میں سے فاعل کون ہے، مفعول کون ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ ان دونوں کا یعنی موسیٰ اور عیسیٰ یہ دونوں نام ہیں، ان کا اعراب تقدیری ہے، کسی پر بھی علامت فاعل یا علامت مفعول ظاہر نہیں ہے، اس لیے پتہ نہیں چلے گا۔ لہذا اس صورت میں فاعل کو مقدم اور مفعول کو متاخر رکھنا واجب ہے۔ اچھا، ضرب موسیٰ عیسیٰ، یہاں پر مفعول کو متاخر رکھنا واجب کیوں ہے؟ لانتفاء الدلالت علی فاعلیت احدہما و مفعولیت الآخر، یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دلالت کرے کہ فاعل دلالت کرے فاعلیت پر، ان دونوں میں سے کسی ایک کے فاعلیت پر اور دوسرے کے مفعول ہونے پر، یعنی کوئی اعراب ظاہر نہیں ہے، یہ مراد ہے، یا کوئی ایسا قرینہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس سے ہم سمجھیں کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے، تو یہاں پر مفعول کو آپ مؤخر رکھیں گے۔ اچھا، کوئی کہے کہ اگر ہمارے پاس قرینہ ہو، کوئی نشانی ہو، کیا پھر ہم رکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں، چاہے پھر اس کا اعراب تقدیری کیوں نہ ہو، پھر بھی رکھ سکتے ہیں۔ فلو وجدت قرینۃ معنویہ، اگر قرینہ معنوی ہو، اور پھر کہیں گے یا قرینہ لفظی ہو، یہ سارا کہیں گے، پھر آخر میں کہیں گے فلو وجدت قرینۃ معنویہ اور لفظیہ، نیچے آخری سطر میں کیا ہے کہ جاز تقدیم المفعول علی الفاعل، اس صورت میں جائز ہوگا کہ مفعول کو آپ فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں۔ یہاں جو پہلے مثال دی ضرب موسیٰ عیسیٰ میں، وہاں پر تو یہ نہیں تھا، قرینہ کوئی علامت نہیں تھی کہ ہم سمجھ سکیں کہ فاعل یہ ہے مفعول وہ ہے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی نشانی ہو، چاہے لفظی ہو معنوی ہو، کسی بھی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہوں، تو آپ کیا ہے وہاں پر مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں، فاعل پر کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر یہ اشکال اور یہ اشتباہ ہمیں نہیں ہوگا۔ فلو وجدت قرینۃ معنویہ، اگر کوئی قرینہ معنوی، کوئی نشانی معنوی ہو، معنی کے اعتبار سے سمجھ سکیں، مثال نحو ارضعت الصغرى القبرى، یہاں پر دیکھیں ارضعت یعنی دودھ پلانا، دودھ پلایا، آیا یہاں پر صغرا نے کبرا کو دودھ پلایا یا کبرا نے صغرا کو دودھ پلایا، تو یہاں پر فاعل کون ہے؟ کہتے کہ یہاں پر فاعل کبرا ہے، یعنی بڑی نے چھوٹی کو دودھ پلایا یا چھوٹی نے بڑی کو دودھ پلایا، ظاہر سی بات ہے جو بڑی خاتون ہوگی وہی چھوٹی کو دودھ پلائے گی، تو ارضعت صغرا الکبرا، یہاں پر دیکھیں الکبرا فاعل ہے اور صغرا کیا ہے؟ مفعول ہے، تو چھوٹی کو کس نے دودھ پلایا؟ بڑی نے، یعنی کبرا نے جو فاعل ہے، کبرا نے صغرا کو دودھ پلایا، یہاں پر ارضعت فعل یہ ہے اور کبرا اس کے لیے فاعل، صغرا یہاں پر مفعول مقدم ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، وَأَكَلَ اکل الکمثرا، اس کو مختلف اعراب پڑھے جاتے ہیں، کمثرا یہ پڑھا جاتا ہے، مشہور جو اعراب ہے اس کا موسیٰ، کمثرا یہ کسی پھل کا نام ہے، کمثرا کو موسیٰ نے کھایا یا موسیٰ کو کیا ہے؟ کمثرا نے کھایا، جب پھل ہے تو ظاہر بات ہے انسان اس کو کھائے گا، تو یہاں پر کمثرا مفعول ہے، موسیٰ فاعل ہے، اکل فعل ہے، یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جو پھل ہے وہ کسی کو نہیں کھا سکتا بلکہ پھل کو کھایا جاتا ہے، لہذا موسیٰ جو ہے فاعل ہے، کمثرا یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے مفعول ہے، لہذا مفعول مقدم ہو گیا۔ یہ قرینہ یعنی معنی کو دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ کیا ہے مسئلہ۔ او لفظیت، یا کوئی لفظی قرینہ، کوئی لفظی نشانی ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر مفعول مقدم کر سکتے ہیں فاعل پر، کا قول کا جس طرح آپ کا یہ قول ضربت موسیٰ سلمہ، یہاں اس مثال میں دیکھیں ضربت موسیٰ سلمہ، آیا موسیٰ نے سلمہ کو مارا ہے یا سلمہ نے موسیٰ کو مارا ہے؟ کہتے ہیں کہ فعل کو دیکھیں، فعل کیا ہے؟ ضربت، یہ تائے تانیس ہے، اس کا مطلب ہے سلمہ نے موسیٰ کو مارا ہے،
یعنی یہاں پر موسیٰ مفعول ہے، مقدم ہوا ہے سلمہ پر، یہاں پر فاعل کون ہے؟ سلمہ ہے۔ اچھا، تو اس طرح ہم تائے تانی سے سمجھ گئے کہ یہاں پر فاعل جو ہے مونس ہوگا، تو لہٰذا سلمہ چاہے مؤخر ہے لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ وہ فاعل ہے۔ وَضَرَبَ مُوسَىٰ الْعَاقِلَ عیسیٰ، یہاں دیکھیں موسیٰ نے مارا ہے عیسیٰ کو یا عیسیٰ نے مارا ہے موسیٰ کو؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں ضرب موسیٰ العاقل عیسیٰ، تو العاقل صفت نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں پر مفعول موسیٰ ہے اور عیسیٰ فاعل ہے، تو لہذا یہاں پر موسیٰ فاعل کو ہم نے مقدم کر دیا۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ عاقل یہ مفعول ہے، مفعول کی صفت ہو سکتی ہے، فاعل کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر کیا ہے؟ نصب ہے عاقل، تو لہذا موسیٰ کے لیے صفت ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ فاعل کی ہوتی تو العاقلو ہوتا، نہ کہ العاقل، لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں پر ضرب فعل موسیٰ العاقل، یہ کیا ہے؟ مفعول، اور عیسیٰ یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ نے موسیٰ عاقل کو مارا۔ تو ان تمام صورتوں میں سوائے پہلی صورت ضرب موسیٰ عیسیٰ والی کے علاوہ جاز تقدیم المفعول علی الفاعل، آپ مفعول کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں، وتأخیرہ عنہ، وتأخیرہ یعنی تأخیر الفاعل عنہ عن المفعول۔ کیوں آپ مؤخر کر سکتے ہیں فاعل کو مفعول سے، یا یہ کہیں کہ مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں فاعل پر؟ لانتفاء اللبس فی ذلک، ان مثال میں کوئی اشتباہ نہیں پایا جاتا، کوئی ہمیں التباس اور کیا کہتے ہیں اشتباہ کا خوف نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي مِثْلِ ضَرَبَ مُوسَىٰ عیسیٰ، جس طرح یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ خوف تو رہتا ہے کہ آیا موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، کوئی نشانی بھی نہیں ہے نا یہاں پر، اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے، یعنی ان يتقدم المفعول علی الفاعل وحدہ، فاعل پر فقط فاعل پر مفعول مقدم ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ کذالک، یہاں پر یہ بھی جائز نہیں ہے، لا يجوز تقدیمہ علیہ، یعنی پہلے مثال پر غور کریں کہ ضرب موسیٰ عیسیٰ میں کیا ہے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ ضرب فعل، موسیٰ فاعل، عیسیٰ مفعول، اس طرح اس کے الٹ نہیں کر سکتے کہ مثلا عیسیٰ کو موسیٰ پر مقدم کرے تو ہمیں اشتباہ ہوگا کہ آیا فاعل موسیٰ ہے عیسیٰ ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو دیکھیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي مِثْلِ ضَرَبَ مُوسَىٰ عیسیٰ، اس میں جائز نہیں ہے، کیا جائز نہیں ہے؟ ان يتقدم المفعول على الفاعل وحدہ، کہ آپ مفعول کو فقط فاعل پر مقدم کریں، یعنی مثلا عیسیٰ کو موسیٰ کی جگہ پر رکھیں، کذالک، اور یہ تو اسی طرح لا یجوز، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تقدیمہ آپ اس مفعول کو مقدم کریں علیہ، اسی فاعل پر بھی، وعلی الفعل، فعل پر بھی، یعنی یہ کہیں کہ عیسیٰ ضرب موسیٰ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ لئلا یتوہم انہ مبتدع، یہ وہم ہوگا کہ آیا یہ جو عیسیٰ ہے یہ مبتدا ہے اور ضرب موسیٰ اس کے لیے خبر ہے۔ وَأَنَّ الْفِعْلَ مُحْتَمِلٌ لِضَمِيرِهِ، اچھا یہ دیکھیں کہ وَأَنَّ الْفِعْلَ مُتَحَمِّلٌ لِضَمِيرِهِ وَأَنَّ مُوسَىٰ مَفْعُولٌ، کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر اشتباس ہوتا ہے کہ یہ عیسیٰ مبتدا ہے، وَأَنَّ الْفِعْلَ مُتَحَمِّلٌ لِضَمِيرِهِ، اور اس کے بعد جو فعل ہے نا یہ ضمیر کو متحمل کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اس فعل میں جو اس کے بعد ہے ضرب، اس میں ایک ضمیر ہے کہ جو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، یعنی فعل اس کے بعد فاعل، وَأَنَّ مُوسَىٰ مَفْعُولٌ، اور موسیٰ جو ہے اس کا مفعول ہے، تو یہ اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی اگر ہم عیسیٰ کو موسیٰ اور ضرب دونوں پر یعنی فاعل اور فعل دونوں پر مقدم کریں گے تو یہ اشتباس ہوتا ہے کہ آیا یہ مفعول ہے یا یہ مبتدا ہے، یعنی یہاں پر پھر یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو اشتباہ فعل فاعل، یا یہ کہیں کہ فاعل اور مفعول کے درمیان نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ اصلاً یہ مفعول ہے یا مفعول بھی نہیں ہے، بلکہ اصلاً یہ مفعول کی جگہ مبتدا ہے، تو لہٰذا یہ ایک اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا۔
تو یہ اس لیے کہا کہ اللہ یتوہم انہ مبتدا، تاکہ یہ وہم پیدا نہ ہو کہ یہ مبتدا ہے، وان الفعل متحمل للضمیر ہی، اور اس کے بعد والا جو فعل ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہے، یعنی وہ اس کے لیے فاعل ہے، وان موسیٰ مفعول، اور موسیٰ کیا ہے مفعول ہے، یہ اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اچھا آگے چلیں، کہتے کہ یعنی کیا آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مفعول فعل پر مقدم ہو ہی نہیں سکتا، یعنی فاعل پر بھی مقدم اور مفعول، اور اس کے بعد یہ مقدم ہو کس پر، فعل پر بھی، یعنی فاعل فعل پر مقدم ہو ہی نہیں سکتا یا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، واجب بھی ہے جائز بھی ہے، لیکن جو مثال ہے ہماری وہاں پر اشتباہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس اشتباہ سے بچنے کے لیے ہم نہ اس کو فاعل پر مقدم کر رہے ہیں، نہ فاعل فعل دونوں پر مقدم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں، وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، یہاں پر جائز ہے، یعنی آپ امرن ضرب زیدن کہیں تو کوئی اشکال نہیں ہے، مفعول کو فعل فاعل دونوں پر مقدم کریں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا جائز ہے اس میں؟ ان یتقدم المفعول علی الفعل، کہ آپ مفعول کو فعل پر مقدم کر دیں، یعنی زید پر بھی ضرب بھی، یہ کہیں کہ امرن ضرب زیدن، تو یہاں پر سمجھ جائے گی کہ امرن یہ مفعول ہے، ضرب فعل، زیدن فاعل ہے۔ یہاں پر اس لیے کہہ سکتے ہیں عدم المانع من ذلک، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے، اس لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں اشتباہ میں ڈالے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مبتدا ہے، اس طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، ایک قرآن کی آیت پیش کر دی، فریقن ہدا، یعنی ہدا اللہ فریقن، خدا نے ہدایت دی ایک فرقے کو، ایک جماعت کو، تو یہاں پر فریق، یہ دیکھیں یہ لفظ فریق یہ نہیں کہہ سکتے کہ مبتدا ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، قطعاً یہ کیا ہے، مفعول ہے، مقدم ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اچھا تو اس یہاں پر فریقن حد اللہ یہ بھی درست ہے، اور حد اللہ فریقن یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ جائز ہے تو آگے پیچھے کو کر سکتے ہیں، لیکن وہی اشکال کی قرآن کی الفاظ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ نحوی طور پر جائز ہے۔ سابعاً، اچھا ساتویں چیز کیا ہے؟ وجوب تقدیم مفعول، کہ مفعول کو کبھی کبھار مقدم کرنا جائز ہو جاتا ہے، وقد یکون تقدیمہ، یعنی تقدیم المفعول، اس مفعول کو مقدم کرنا واجباً، واجب بن جاتا ہے، کہ قولی تعالیٰ، جس طرح اللہ کا یہ قول ہے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، یہاں فعین یہ کیا ہے، مفعول، کس کے لیے مفعول ہے؟ تدعو، تدعو کے لیے، مقدم علیہ وجوباً، اور اس کو یعنی مقدم، اس عین کو مقدم کرنا، علیہ اس فعل تدعو پر، وجوباً واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ لأنہ، اس لیے یہ جو لفظ عین ہے یہ شرط ہے، اور شرط کیا ہوتا ہے؟ وہ شرط لہو صدر الکلام، شرط کے لیے یہ شرط ہے، شرط کے لیے کیا ہے کہ وہ صدر کلام میں ہو، یعنی کلام کی ابتدا میں ہو، جملے کی ابتدا میں۔ اچھا وَتَدْعُو مجزوم بِهِ، اصل میں تدعون تھا نا، تو یہ نون کیوں گرا؟ کیونکہ تدعو مجزوم ہے بِهِ، اس شرط کی وجہ سے۔ علی کل حال یہاں پر یہ ایم کیا ہے؟ مفعول ہے، اور اس کا مقدم کرنا واجب ہے، جس طرح ہم صبح شام نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک مفعول مقدم ہوا ہے حصر کی وجہ سے، تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں مفعول کو مقدم کرنے کی۔ یہاں پر جو مراد لی گئی وہ حصر کی معنی ہے، کہ فقط ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، حصر ہے، کلمہ حصر، تو جب حصر کی معنی مراد لینی ہو تو وہاں پر بھی مفعول کو فعل پر مقدم کر سکتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ثامناً، آٹھویں بحث انشاءاللہ کل سے اس کو دیکھیں گے، وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔